بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اس کے بعد میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ محتاج تعارف نہیں ہے، ہم سب کے دل کے عزیز قریب انسان حافظ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ، جن کا نام عبدالحسیب بن عبدالعلیم بن عبدالرحیم بن حسین ہے، بنگلور ہسکوٹا سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ابتدائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی، پھر جامعہ دارالسلام عمرآباد، پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے وہ کمال حاصل کیا کہ شاعر کہتا ہے وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، اللہ کسی کسی کو یہ کمال دیتا ہے۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ انتہائی معزز اور محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ کا یہ جو اجلاس عام ہے، اس اجلاس میں میرے سامنے جو عنوان یا مجھ پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ عنوان ہے توحید کیوں ضروری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس موضوع پہ جب بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو حقیقت یہ ہے کہ توحید کی اہمیت یا ضرورت کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے زیادہ ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسی پہ بات کر لی جائے کہ توحید جسے کہتے ہیں وہ ہے کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ملت اسلامیہ جو گروہوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے دین کو بھی بہت حد تک کیا پوری طرح سے لگ بھگ بانٹ لیا ہے۔ آپ دیکھیے، مسلکوں کے اعتبار سے نمازیں الگ ہیں، جماعتوں کے اعتبار سے دین کی تشریح الگ ہے۔ یہ تقسیم، یہ تفریق قرآن مجید کی اس آیت کی ترجمان ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ ان لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا اور پھر گروہوں میں بٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا لست منہم فی شیء، آپ کا ایسے گروہ بندی کا شکار لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مسئلہ توحید کا آتا ہے تو آج ہماری اور آپ کی توحید بھی کہیں نہ کہیں بٹی ہوئی اور بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔
ہم نے توحید کو بھی مسلک والی توحید بنا لیا۔ مسلک فقہی مسائل میں ہو بھی سکتے تھے کہ وہ اجتہاد کا باب ہے، اہل علم کو مسائل کے استنباط اور استدلال کے لیے اجتہاد کی گنجائش اسلامی شریعت نے رکھی ہے، لیکن توحید کا مسئلہ دین اسلام کی بنیاد کا ہے، اسے اللہ نے کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن کی دو ٹوک اور واضح تعلیم بنایا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس قدر زیادہ آیتیں نازل فرمائیں کہ اس سلسلے میں کوئی ابہام، کسی قسم کا جھول، کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کا نقص اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا۔ کوئی بھی آدمی رب العالمین کی کتاب کو پڑھتا چلا جائے، سمجھتا چلا جائے، پڑھتا چلا جائے، دل و دماغ میں بٹھاتا چلا جائے، رب العالمین کی توحید کا مطلب کیا ہے اس کی سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اگر کوئی آدمی شرح صدر کے ساتھ دل میں کسی قسم کی پیشگی، کوئی رائے رکھے بغیر، دماغ پہ کوئی پہرے بٹھائے بغیر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور عقیدت اور محبت کے ساتھ اگر کوئی آدمی احادیث مبارکہ پڑھتا چلا جائے تو یقین مانیے کہ رب العالمین کی توحید اظہر من الشمس ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ روشن ہے جس قدر دن کے وقت میں، عین دن کے وقت میں آسمان کے بیچوں بیچ چمکتے سورج کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں توحید کا مسئلہ بھی متنازع بن کر رہ گیا۔ رب العالمین کی توحید کیا ہے؟ کون سی چیز رب العالمین کی عبادت ہے؟ کون سی چیز رب العالمین کی عبادت کے دائرے سے باہر جاتی ہے؟ اور وہ کون سا حق ہے جو اللہ کا تھا غیر اللہ کو دیا جا رہا ہے؟ یہ مسئلہ خود لوگوں نے متنازع بنا کے چھوڑ دیا۔ ایسے ماحول میں حضرات گرامی قدر، میں بات کو زیادہ لمبی کیے بنا بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھتا ہوں۔ یہ گزارشات ہیں، یہ آپ کے سامنے ہماری درخواست ہے، یہ آپ کو دعوت ہے کہ آپ رب العالمین کی کتاب کو پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے پاس جو دین تھا، جو توحید تھی، اس توحید کو سمجھیں۔ آپ اور ہم اگر اس بات پر محنت کریں گے، یقین مانیے ہماری یہ دعوت، ہمارا یہ پیغام آپ سبھی کی سمجھ میں بھی آئے گا، اور یقین مانیے کہ اتحاد کی، وحدت کی، قوت کی، طاقت کی، ترقی کی، دنیا میں عزت و سربلندی کی، دنیا میں پھر سے ایک مرتبہ غالب ہونے کی، دنیا میں پھر سے ایک مرتبہ سر اٹھا کر جینے کی ابتدا انشاءاللہ اسی مسئلے سے ہونے لگے گی۔ حضرات گرامی قدر، توحید کیا ہے؟ عربی زبان کے اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ کس بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا ہے؟ رب العالمین کی ذات ایک ہے، رب العالمین جیسا کوئی نہیں۔ رب العالمین کی ذات میں بھی اسے اکیلا مانو، رب العالمین کی صفات میں بھی اسے اکیلا مانو، رب العالمین کے افعال اور اس کے جو کام ہیں ان میں بھی اسے اکیلا مانو۔ اور ان سب سے آگے بڑھ کر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اب اس کے جواب میں بحیثیت بندہ، بندگی کے جو طریقے، بندگی کے جو اعمال، بندگی کے جو کام، رب العالمین کے سامنے اظہار بندگی کرنے کے جو طریقے رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اعمال، عبادات کے نام پہ ہم اور آپ کو سکھائے ہیں، یہ ہم اور آپ صرف رب العالمین کے لیے انجام دیں۔ اگر کوئی آدمی رب العالمین کی ذات کے ساتھ یا رات کے بغیر کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھتا ہے، یہ بھی شرک کر رہا ہے، اس کی توحید نہیں رہی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے برابر نہیں، یاد رکھیے گا، اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے بعد بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کے کام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ حقوق جو بندے کو اللہ کے لیے کرنے چاہیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، چاہے کتنے درجے بتانے کے بعد، اگر غیر اللہ کے لیے ان میں سے کوئی کام کرتا ہے تو پھر رب العالمین کے ساتھ یہ شرک ہے۔ حاضرین گرامی، ذرا چلیے وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے صرف 2-3 بڑے اہم حوالے رکھ لینا چاہتا ہوں۔ ہماری بات نہ کریں، آپ کی بات نہ کریں،
دنیا دستور کی بات نہ کریں، ہم اپنا دماغ نہ لگائیں، ہم میں سے کوئی اپنی سوچ اپنی رائے نہ رکھے۔ چلیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی کے حوالے سے دو تین بڑی اہم روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا، اس کو سنیے گا، اس کو یاد رکھیے گا اور اس پر غور کر کے دیکھیے گا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی توحید، نبی علیہ السلام کی سکھائی پڑھائی ہوئی توحید، صحابہ کرام میں حبر الامہ، امت کے حبر سب سے بڑے عالم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور وہ صحابی جلیل ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ تعالیٰ میرے اس بھتیجے کو، اے اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کو، اس نوجوان کو فقہہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا کر دے اور قرآن کی تفسیر کا علم تو اسے عطا کر دے۔ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مجھ کو اور آپ کو توحید پڑھا رہے ہیں، مجھ کو اور آپ کو توحید سکھا رہے ہیں، مجھ کو اور آپ کو توحید کی حقیقت سمجھا رہے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھ لو، آؤ نہ تم اپنی طرف بلاؤ نہ میں آپ کو اپنی طرف بلاؤں، ہم سب مل کر چلتے ہیں اس ابن عباس کے پاس، جس ابن عباس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوئے تلمس کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید سیکھی ہے۔ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ یا غلام، اے لڑکے۔ ابن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے تک نوعمر لڑکے یا جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے والے بالکل نوجوان تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا یا غلام، اے بچے۔ سبحان اللہ، یوں سمجھ لیجئے پیارے نبی حضرت ابن عباس سے نہیں، مجھ سے اور آپ سے بھی مخاطب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالواسطہ یوں سمجھیے مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ نبی نے فرمایا یا غلام، اے بچے، اے لڑکے، اے میرے بھائی، اے میری بہن، اے میرے مسلمان، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پہلی نصیحت، سوال یہ پیدا ہوتا ہے رب العالمین تو سب کا محافظ ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، ہم کیا، ہماری بساط کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم کیا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کریں گے۔ یہاں حفاظت کس چیز کی؟ احفظ اللہ، اللہ کے نبی نے یہ جو ارشاد فرمایا، ابن عباس نے جو ہم اور آپ تک پہنچایا، اہل علم نے لکھا اس کا معنی ہے احفظ حقوق اللہ و حدودہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حد بندیوں کی حفاظت کرو، تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے حق سے مراد کیا ہے؟ وہ کون سا حق ہے جس کی حفاظت کرنی ہے؟ نبی علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ تمہیں پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ معاذ بن جبل سمجھا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے بتلایا کہ جو کام عبادت کے، وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے درجے کے ہیں، ہر وہ کام جو بندہ اپنی بندگی کے اظہار کے لیے رب العالمین کے لیے کرتا ہے، یہ کام صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر
اس عبادت کی تفسیر تقسیم میں جانا چاہیں بڑی باتیں آئیں گی، میں اس میں گئے بغیر مختصر کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، جو کام اللہ کی عبادت کے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کیے جائیں، کسی اور کے لیے نہ کیے جائیں۔ وہ اور نبی علیہ السلام کی معزز ترین ہستی ہو سکتی، انبیاء علیہ السلام کی جلیل القدر شخصیتیں ہو سکتی ہیں، اولیاء کرام کی معزز شخصیتیں ہستیاں ہو سکتی ہیں، نیک اور صالح ایمان والے لوگوں کی ہو سکتی ہیں، فرشتوں کی ہو سکتی ہیں، لیکن مسئلہ ان کے احترام کا نہیں، مسئلہ ان کی عظمتوں کا نہیں، مسئلہ ان کے مقام اور مرتبے کا نہیں، وہ باب الگ ہے۔ رب العالمین کا جو حق ہے وہ رب کا حق ہے، وہ رب کا حق کسی اور کو نہیں دیا جانا چاہیے۔ احفظ اللہ، ابن عباس کہتے ہیں، اور ہم اور آپ کو توحید پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بچے تم اللہ کے حقوق اور حدود کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے حقوق اور حدود کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں دیکھو توحید کیا ہے، یہ توحید ہے جو ابن عباس ہم اور آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب اپنی حاجتیں رکھو، سوال رکھو، اللہ کے سامنے رکھو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سکھائی ہوئی توحید ہے۔ کوئی بھائی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ ہاں مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہے، لیکن کسی کے ذریعے مانگا جا سکتا ہے۔ سنو اللہ کے نبی نے وہ بھی بتا دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگ مشرکین مکہ میں سے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے وہ یہ کلمہ تلبیہ پڑھتے جا رہے تھے۔ مشرکین کی بات ہے، مسلمانوں کی بات نہیں، یعنی وہ جو ابھی اسلام لانا نہیں چاہتے ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لبیک، حاضر ہوں اللہم لبیک، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، لبیک حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا قد لگتا ہے ایمان لے آئے، لگتا ہے ایمان لے آئے، کہ اچانک مشرکین مکہ نے کہا الا شریکن هو لک، ہاں ایک ہے جس کو ہم تیرے ساتھ میں پکارتے ہیں، لیکن کیا سمجھ کے پکارتے ہیں؟ تیرے برابر کا یا تیرے بغیر اسے پکارتے؟ کہا نہیں، جس کو ہم ایک اور کو پکارتے ہیں وہ ہے تملکہ وما ملک، تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کے اختیارات میں جو کچھ ہے تو اس کا بھی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اس حدیث نے یہ مسئلہ میرے اور آپ کے سامنے صاف کیا کہ مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ تو کیسے؟ قرآن کی آیت میں جو بتایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہیے مجھے پکارے، بندوں کو چاہیے مجھے پکارے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بندوں کو چاہیے مجھ پہ ایمان رکھے، مجھ پہ یقین رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، یہی توحید کی بنیاد ہے، ابن عباس ہم اور آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہم اور آپ کو توحید ایک اور جگہ بھی پڑھائی، ایک اور طریقے سے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھائی۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحیح بخاری کی روایت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابن عباس کی یہ بات سننے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں، تب حضرت ابن عباس کی بات بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے میرے اپنے بندوں کو پیدا کیا، سب کے سب حنیف تھے، سب کے سب میرے تھے، سب کے سب میری طرف یکسو تھے۔ حنیف کہتے ہیں اس کو جو سب کی طرف سے اپنا رخ پھیر کر
ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ جو رب العالمین سے جڑ جائے، وہ جو رب العالمین سے اپنا ناطہ جوڑ لے، وہ جو رب العالمین سے اپنے رابطے کو مضبوط کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں، انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے سارے بندوں کو حنیف پیدا کیا، یکسو پیدا کیا، لیکن ہوا کیا؟ فجتالتہم الشیاطین، لیکن شیطانوں نے آ کے ان کو اچک لیا، شیطان ان کو اچک کر لے گئے، شیطان ان کو مجھ سے اچک کر لے گئے۔ میرے بندے میرے تھے، مجھ سے جڑے تھے، لیکن شیطان نے آ کر مجھ سے انہیں دور کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، توحید کا یہ سبق پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی التوحید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے پہ خبر دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھی، یعنی 1000 سال کا وقفہ تھا، یا پھر یہ کہ ان دونوں ان کے درمیان 10 نسلیں گزری۔ 10 نسلوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ آدم جب آئے تھے تو توحید پر امت تھی، لیکن حضرت نوح کا زمانہ آنے تک یہ توحید تو برقرار رہی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک داخل ہو گیا۔ کیسے داخل ہوا؟ ابن عباس خود بیان فرماتے ہیں، سورہ نوح کی آیتیں پڑھو، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ اس آیت میں نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے آپ میں ایک دوسرے کو تاکید کی، کہا دیکھو اپنے معبودوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اپنے معبودوں کو مت چھوڑو۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، ود کو نہ چھوڑو، سوا کو نہ چھوڑو، یغوث کو نہ چھوڑو، یعوق کو نہ چھوڑو، نصر کو نہ چھوڑو، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑو، پکڑے رہو مضبوطی سے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جن کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم عبادتیں کرتی تھی، وہ تھے جن کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سنیے گا، کہتے ہیں یہ جو نام ہے، یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، یہ بزرگ تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اور اگر ہم کہنا چاہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اولیاء تھے، اس زمانے کے مومنین صالحین تھے۔ کیا ہوا؟ جب یہ انتقال کر گئے، یہ نیک لوگ جب انتقال کر گئے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ رہے ہیں جب ان کا انتقال ہوا، شیطان نے آ کر پہلے وسوسہ یہ ڈالا کہ دیکھو یہ جن جگہوں پہ بیٹھا کرتے تھے، ان کی مجلسیں جہاں ہوا کرتی تھی، ان کی بیٹھک جہاں ہوا کرتی تھی، یہاں کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی علامت، یہاں کوئی ایسی چیز رکھ لو یا ان کا بت بنا کے نصب کر لو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں یاد آئے کہ یہ کیسے نیک لوگ تھے، اور ان کو دیکھ کر تمہیں یاد آئے کہ نیکی پہ کیسے چلا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ فوراً جب یہ رکھی گئی نشانیاں، نیک لوگوں کی علامتوں کی حفاظت کر کر کے ان کی مجلسوں میں نشانیاں نصب کی گئیں، پہلے پہل ان کی عبادت نہیں ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ جب علم گیا، نوح علیہ السلام کی قوم سے علم کا خاتمہ ہوا، تو کیا ہوا؟ فوراً اس کے بعد میں لوگوں نے انہی نشانیوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بتا رہے ہیں کہ اس امت میں نہیں، انسانیت میں شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں داخل ہوا۔ اس کے داخل ہونے کا راستہ کیا تھا؟ کیسے وہ داخل ہوا تھا؟ بھائیو، یہ وہ توحید ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہم اور آپ کو پڑھائی۔ حضرات گرامی قدر، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے توحید کے سارے مسائل بیان کرتا جاؤں، لیکن جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بھائیو، توحید کیوں ضروری ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہی سمجھ لو کہ توحید کیا ہے۔ اختلاف ابتدا میں ہو سکتا ہے، میری سمجھ تمہاری سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انتہا اور انجام میں اختلاف نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھو، اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ کی کتاب کی طرف،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف آؤ. وہ مسئلے جن میں ہمارا اور آپ کا یا میرا اور آپ کا یا تیسرے اور چوتھے کا پانچویں چھٹے کا حتیٰ کہ اس ملک کے جو غیر مسلم احباب حضرات ہیں ان کو بھی اگر کسی مسئلے پہ اختلاف، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بات کرنے سے بات بنتی ہے، بات کرنے سے بات سلجھتی ہے، بات کرنے سے بات کھلتی ہے، بات کرنے سے رب العالمین کا پیغام سمجھ میں آتا ہے. حضرات گرامی قد فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. قرآن پڑھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھو. دیکھو حضرت معاذ ابن جبل ہیں، یمن گئے ہوئے تھے، ملک شام گئے ہوئے تھے. معاذ ابن جبل ملک شام گئے ہوئے تھے، ملک شام سے واپس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابھی ایام ہیں. آنے کے بعد اللہ کے نبی سے سامنا ہوا، فوراً اللہ کے نبی کے سامنے سجدے میں چلے گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ معاذ یہ کیا، اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے یہ دیکھا کہ ملک شام کے لوگ اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کے سامنے ایسے ہی سجدے کیا کرتے ہیں. میں نے یہ سوچا جب ان کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں آپ تو ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. بھائیو یہی پڑھو، یہی سمجھو، اسی کو اپنی زندگیوں میں اپناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حضرت معاذ ابن جبل کو منع کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے، کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. سبحان اللہ. بھائیو یہ مسئلہ پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر بات کرتے ہوئے سب سے پہلے مفہوم توحید، حقیقت توحید، پیغام توحید، رب العالمین کی توحید کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے، اسی پر اصل میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ توحید اگر ہم اور آپ جیسی اللہ تعالیٰ نے سکھائی پڑھائی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی پڑھائی ہے، اگر ہم اور آپ اس توحید کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو آپ اور ہم حقیقی معنوں میں صحیح اسلام کی بنیادوں پر اپنے آپ کو مضبوط کر پائیں گے. حضرات گرامی قدر، چلیے میں آپ کے سامنے، میرے پاس جو وقت بچا ہے، اس بچے کھچے وقت میں کچھ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ لوں کہ یہ توحید کیوں ضروری ہے، اس توحید پر محنت کیوں ضروری ہے، اس توحید پر کام سب سے پہلے کیوں ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی وجہ اس لیے کہ یہ رب العالمین کا حق ہے. توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. رب العالمین کے حق سے بڑا کسی کا حق نہیں. رب العالمین کا حق سب سے بڑا حق ہے. رب العالمین کے حق پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ رب العالمین کا حق ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت معاذ ابن جبل کی حدیث پڑھ کر سنائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دیا جائے. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دے گا وہ بندہ بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے والا بنے گا. جو اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی کرے گا وہ بندوں کے حقوق میں بدرجہ اولا کمی کرے گا، ڈنڈی مارے گا. اللہ کے بندوں، توحید اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. حضرات گرامی قدر، توحید کیوں ضروری ہے؟ یہ اسلام کی پہلی بنیاد، یہ اسلام کی پہلی بنیاد. بنی الاسلام علی خمس، 5 باتوں پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد رکھی. ان میں سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مستحق عبادت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس بات کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا، اس کا اقرار کرنا اور اس اقرار کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے. توحید پر سب سے پہلے بات کرو، توحید پر سب سے پہلے محنت کرو، توحید پر سب سے پہلے کام کرو، اس لیے کہ اسلام کی پہلی بنیاد یہی ہے. حضرات گرامی قدر، توحید پر محنت اس لیے بھی کرو کہ یہی توحید اصل میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتی. آپ یاد رکھیے گا، دین کے جو اعمال، دین کے جو دیگر اعمال، وہ بھی آدمی کے جنت یا جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ، اٹل فیصلہ، حقیقی فیصلہ، بنیادی فیصلہ، جنت اور جہنم کا حقیقی جو فیصلہ ہوگا اسی توحید اور شرک کے مسئلے پر ہوگا. اور یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو آدمی اس حالت میں انتقال کر جائے، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اس نے شرک نہ کیا ہو،
दखल अल जन्नह, वो जन्नत में चला जाएगा। वमन माता युशरिकु बिही शैआ, जो आदमी अल्लाह ताला के साथ किसी चीज को शरीक ठहराते हुए दुनिया से जाएगा, दखल अन्नार, वो आदमी जहन्नम में जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक फैसला सुना दिया। हज़रात गिरामी कद्र, याद रखो शिर्क का मामला बड़ा खतरनाक, शिर्क का मामला बड़ा नाजुक। ये जब दाखिल होता है नजर नहीं आता, समझ में नहीं आता, कई बार आदमी धोखे में आ जाता है। सुभान अल्लाह, बाज अफराद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर कहने लगे माशा अल्लाहु व शि, जैसे अल्लाह चाहे और जैसे आप चाहें वैसे ही होगा, जैसे अल्लाह चाहे और जैसे आप चाहें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशीयत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार, अल्लाह के नबी की मर्जी की बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तुमने मुझे अल्लाह ताला का पार्टनर बना दिया? क्या तुमने मुझे अल्लाह ताला का शरीक बना दिया? बल माशा अल्लाहु वहदा, कुल माशा अल्लाहु वहदा, सिर्फ अल्लाह ताला जो चाहे वही होगा। ये है असल में तौहीद। अल्लाह ताला के बंदो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए जब ये बात नफी कर दी कि मेरे नाम को अल्लाह के नाम के साथ जोड़कर माशा अल्लाहु व शिता तुम नहीं कह सकते, तो बदर जौला दूसरे बुजुर्ग शख्सियतों की बात कहां से आ सकती? हज़रात गिरामी कद्र, शिर्क जन्नत और जहन्नम का असल फैसला इस बुनियाद पे होता है। हज़रात गिरामी कद्र, ये भी याद रखो, ये तौहीद इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी के सारे आमाल, मेरी और आपकी नमाजें, मेरी और आपके ये हज और उम्रे, मेरे और आपके ये रमज़ान के रोज़े, ये मेरी और आपकी ज़कात, सदक़ात, खैरात, ये मेरी और आपकी खिदमत, ये मेरी और आपकी मेहनतें, ये मेरी और आपकी कुर्बानियाँ, ये मेरा और आपका रात रात उठकर गिड़गिड़ाना, ये मेरा और आपका दिन के माहौल में मेहनत करके हलाल रोज़ी के लिए कोशिश करना, ये सब अकारत जाएगा, बेकार हो जाएगा अगर तौहीद की बुनियाद मेरे और आपके पास ना होगी। इन सारी चीजों की कद्र और कीमत तौहीद के साथ है, तौहीद के बाद है। तौहीद के बगैर इनमें से किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। सुभान अल्लाह। देखो, अकीदे की बात, ईमान की बात, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सारे के सारे मासूम अनिल खता है, आपसे गुनाह नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क से, गुनाहों से आपकी हिफाजत की हुई है, लेकिन मसले की नज़ाकत और मसले के नुकसान और मसले की खतरनाकी को वाज़े करने के लिए अल्लाह ताला ने जब शिर्क का तज़किरा किया तो अंबिया का तज़किरा करने के बाद कहा, कई अंबिया का, सूरह नाम में अल्लाह ताला ने 18 अंबिया के मुसलसल नाम लिए, एक एक बाद दीगरे, और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम, इनके आबा व अजदाद में भी, इनके अपने भाई बंदो खानदान कबीले में भी, इनकी औलाद में भी हमने बहुत सारों को नबूवत से सरफराज किया। सबका तज़किरा करने के बाद अल्लाह ने कहा वलौ अशरकू, मान लो, मान लो, इसको कहते हैं मानला बिल फर्ज, यानी ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर हुआ मान लो, बात समझने के लिए मान लो, अगर इनसे भी शिर्क हुआ, अल्लाह ने फरमाया लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, ये शिर्क उनके अपने आमाल को भी खत्म करके छोड़ देगा। सुभान अल्लाह। भाइयों, यह मसला अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में साफ रखो। अंबिया मासूम है, अंबिया से शिर्क नहीं होता, नहीं हो सकता, और हुआ नहीं। अंबिया तो चले भी गए, कोई उनमें से किस किस्म के किसी मामले में नहीं था, लेकिन ये आयत अल्लाह ने कुरान मजीद में उतार कर मुझको और आपको सिखाया, मुझको और आपको पढ़ाया कि याद रखो, तुम्हारे सारे अमाल की कद्र और कीमत मेरी तौहीद के बाद है, और मेरी तौहीद ही में अगर तुमने समझौता कर लिया, तुम्हारे अमाल की मेरे पास कोई हैसियत नहीं। वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। और यही बात, सुभान अल्लाह, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये आयत करीमा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, इमामुल मुवहिदीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा मुवहिद कौन होगा? अल्लाह के बंदो। अल्लाह ने अल्लाह के नबी से खिताब करके कहा, यहां भी वही बात, न शिर्क हुआ, न हो सकता था, न होगा, न कुछ, लेकिन बात सिर्फ उस मसले की नजाकत बताने के लिए कही। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक। पढ़ो अल्लाह के बंदो, कुरान पढ़ो, अपना दीन कुरान से लो, सुन्नत से लो। का वलक़द ऊहिया इलैक, आपके पास भी वही इससे पहले भेजी गई। व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जो अंबिया थे उनके पास भी ये वही भेजी गई थी कि लइन अशरकता, अगर आपसे भी शिर्क हो जाए, होगा नहीं,
ہوا نہیں، لیکن اگر ہو جائے اس شرک کا زہر کیسا ہے سمجھو، کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہ شرک تمہارے اعمال کو بھی ختم کر کے چھوڑ دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، افسوس اس کا ہے، اس توحید اور شرک کے مسئلے کو بھی ہم نے مسلکوں کا مسئلہ بنا لیا۔ بھائیو، یہ دین و ایمان کی بنیاد ہے، اسی پہ اصل میں ایک آدمی کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا دار و مدار ہے۔ حضرات گرامی قدر، توحید کیوں ضروری ہے؟ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت سفارش فرمائیں گے، امت محمدیہ کے حق میں سفارش کریں گے۔ بہت سارے گنہگار جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، یا ان کی گناہ ان کی نیکیوں پہ بھاری پڑ جانے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے، اپنے امتیوں کے لیے سفارش فرمائیں گے، اور سفارش فرمانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ حدیث پڑھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں آؤں گا رب العالمین کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سفارش کی اجازت دے گا، اور یقدر لی قدرا، یا میرے لیے ایک مقدار متعین کرے گا، میں جاؤں گا اپنی امتیوں میں سے اتنے امتیوں کو جہنم سے نکال کر اللہ کے حکم سے باہر لے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی سفارش فرمائیں گے رب العالمین کے کرم سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے بہت سے امت محمدیہ کے گنہگار، میں اور آپ، یہ ہمارے اور آپ کے بھائی بہنیں، ہم میں سے بہت سارے گنہگار اللہ کے نبی کی سفارش سے، اللہ تعالیٰ کے اصل فضل و کرم سے، اور اللہ کی اجازت کے بعد اللہ کے نبی کی سفارش سے جہنم سے نکال کر آزاد کیے جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے پھر موقع دے گا، میں پھر جاؤں گا، پھر کچھ لوگوں کو نکال کے لاؤں گا۔ نبی فرماتے ہیں ایک بار، دو بار، تین بار، ایسے بار بار جانے کے بعد یہ ہوگا، میں اپنے امتیوں میں سے بہت ساروں کو یا سب کو نکال لے آؤں گا، سوائے ان کے الا من حبسہ القرآن، جن کو قرآن روک لے، میرے امتیوں میں سے جن کو قرآن روک لے، میں بھی ان کو جہنم سے باہر نہیں لا پاؤں گا، میں بھی ان کے حق میں سفارش نہیں کر پاؤں گا، یا مجھے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کون ہے یہ جن کو قرآن روک لے گا؟ اس کا مطلب اہل علم نے لکھا، 1400 سال سے یہ حدیث آپ کتب حدیث میں پڑھ کے دیکھو، اہل علم نے لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں یہ فیصلہ گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، جن کے حق میں اللہ نے کہہ دیا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کے حق میں سفارش کی اللہ اجازت نہیں دے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حق میں سفارش نہیں کریں گے، گنہگار تو نکل آئیں گے، لیکن جن کے حق میں قرآن میں فیصلہ گزر چکا ہے ان کے حق میں سفارش نہیں کی جائے گی۔ یہ کون بدقسمت ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ چاہے جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے انسان پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت حرام ہے اس انسان پہ جو شرک کر کے مر جائے۔ اور ایسے ہی آدمی کے بارے میں اس حدیث میں کہا گیا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ سنا دیا وہاں کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں ایسے مشرکوں کا کوئی مددگار بھی قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، کیوں توحید ضروری ہے؟ روز قیامت اللہ کے نبی کی سفارش کے لیے بھی توحید ضروری ہے، نبی توحید کے بغیر ہماری سفارش نہیں فرمائیں گے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہی نہیں دے گا اگر توحید میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بھی بات سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور میں اسی پر اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ایک بات بڑی پیاری بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے کہا، حدیث قدسی سنن ترمذی کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے،
इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी, जब जब तू मुझे पुकारेगा, जब तक तू मुझसे उम्मीद लगाए रहेगा, गफरतु लका अला मा कान मिनका वला उबाली, चाहे जितने गुनाह किए हैं तौबा कर रहा है, मैं तेरे गुनाहों को माफ करता जाऊंगा। यब्न आदम, ऐ आदम के बेटे, लौ बलगत दुनूबुका अनान अस्समा, ऐ आदम के बेटे तेरे गुनाह इतने हो जाएं कि जमीन भरने के बाद आसमान की बुलंदियों या आसमान के बादलों तक जा पहुंचे, तेरा फसाद, तेरा शर, तेरे गुनाह जमीन तो जमीन आसमान तक जा पहुंचे, फिर भी सच्ची तौबा करते हुए अगर तू मुझसे मुलाकात करेगा, लअतैतुका बिक़ुरबिहा मग़फ़िरा, मैं उसी के बराबर तेरे पास मग़फ़िरत लेकर आऊंगा। और तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाई, कहा कि आदम के बेटे तेरे गुनाह इतने ज्यादा हो गए कि जमीन की वसातें आसमान के बादलों के बराबर तेरे गुनाह हो गए। लकीतनी ला तुशरिक बी शैआ, गुनहगार तो आया है लेकिन तेरी तौहीद तूने अपनी मुकम्मल रखी है, तो फिर याद रख मैं उतनी ही ज्यादा इस तौहीद की बरकत से मग़फ़िरत लेकर तेरे पास आऊंगा, यानी तेरी तौहीद को तेरे गुनाहों का कफ़ारा बना दूंगा। हज़रात गिरामी क़द्र, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है, यहाँ तौहीद से मुराद शिर्क अकबर से भी आदमी पाक हो, शिर्क असगर से भी आदमी पाक हो, शिर्क खफी जिसे कहा जाता है, वो जो खुफिया शिर्क जिसको पहचानने में भी बहुत सारे गलती कर जाते हैं, हर तरह के शिर्क से पाक मुकम्मल तौहीद अगर कोई लेके आता है, ऐसी तौहीद आदमी के गुनाहों का कफ़ारा बना दी जाती है। सुभान अल्लाह, ये रब की दौलत, रब की नेमत, रब की दी हुई बहुत बड़ी नेमत, इस नेमत की हिफाजत करने की कोशिश करो। आखिरी बात भाइयों, इस तौहीद की कदर व कीमत का अंदाजा लगाना हो तो सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया रोज़े क़ियामत एक ऐसा बंदा होगा जो अल्लाह तबारक व तआला के पास अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। क्यों? ईमान नहीं लाया, तौहीद को नहीं अपनाया। वो आदमी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को अपनाने के लिए तैयार नहीं था, जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह ताला उसे बुलाकर पूछेगा, जहन्नम में जल रहा है, तकलीफ में है ना, बुलाकर अल्लाह ताला उसे पूछेगा, जरा बता तो सही, आज के दिन जमीन में जितना सोना है वो सारा सोना तेरे पास होता, या जमीन जितनी वसी है इस जमीन भर तेरे पास सोना होता, ये सारा सोना देकर तू क्या आज की जहन्नम की तकलीफ से बचना पसंद करता? अपनी जान छुड़ाने के लिए वो सारा सोना लुटा देता? वो बंदा कहेगा, भला या रब, ऐसी तकलीफ है, उतना सोना भी मेरे पास होता, सारा सोना लुटा कर मैं अपनी जान छुड़ा लेता। रब्बुल आलमीन कहेगा, आज कुछ काम नहीं आएगी ये सारी ख्वाहिशें, दुनिया में मैंने तुझसे उससे कहीं ज्यादा मामूली चीज मांगी थी, उससे कहीं ज्यादा आसान बात मैंने तुझसे मांगी थी। और वो आसान बात क्या थी? यही कि ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरारी हो जाओ, मेरी तौहीद के अलमबरदार हो जाओ, मेरी तौहीद पर जीने मरने वाले हो जाओ। यही पैगाम तुमसे तुम्हें दिया गया था। दुनिया में ये नहीं कर सके, क़ियामत के दिन सोना भी तुम्हारे पास जमीन पर हो, वो देकर भी जहन्नम से नहीं छुटकारा पा पाओगे। हज़रात गिरामी क़द्र, इस तौहीद की कद्र और कीमत को पहचानो। भाइयों, ये मसला याद रखो, बंदे के दिल में तौहीद मजबूत होगी तभी उसके अमाल में दुरुस्तगी आएगी। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से उम्मीदें अगर ये मजबूत नहीं होगी, आदमी के दिल में तौहीद पुख्ता ना हो, बंदे के अमाल में इस्लाह नहीं हो पाएगी। इसीलिए जा बजा अहादीस में अल्लाह के नबी ने यह बात कही, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, वो आदमी अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे, वो आदमी बोले तो अच्छी बात बोले या खामोशी इख्तियार करे। अल्लाह के नबी ने कहा, जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता हो वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। अहले इल्म ने लिखा, मेहमान नवाजी करने का तौहीद से गहरा ताल्लुक है। पड़ोसियों को तकलीफ देने से बचने में अल्लाह ताला की तौहीद का बड़ा दखल है। खामोशी इख्तियार करना, जबान से बोले तो अच्छा बोले या ना बोले, इसमें अल्लाह ताला की तौहीद का बड़ा अमल दखल है। उम्मत की इस्लाह की हम बात करते हैं, इस्लाह मुआशरा पे हमारी जमातें जमइयतें काम करती हैं, यकीनन होना चाहिए, हर तरह की इस्लाह होना चाहिए। बिदात से पाक करो, बेदीनी से मुआशरे को पाक करके दीनदार बनाओ, बद अखलाकियों से पाक करके अखलाक वाला मुआशरा बनाओ, बाकिरदार बा अखलाक मुआशरा बनाओ, रसूम और रिवाज से पाक करो, जुल्म ज़ियादती से पाक करो। इन सब के लिए मेहनत करनी इस्लाह मुआशरा। लेकिन याद रखना, इस्लाह मुआशरा का जो काम
اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کی اتباع کی بنیاد پر نہیں ہوگا وہ اپنے مطلوبہ نتائج کبھی نہیں دے پائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی توحید پر بنیاد رکھ کر جاہلیت کے جاہلوں کو مسلمان نہیں صحابی بنایا تھا۔ اللہ کے بندو اس توحید پر سب سے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرو۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے یہی آیت آپ کے سامنے پھر پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قل، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری عبادت، یہ میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی اور موت، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، ان میں سے کسی بھی معاملے میں میری نماز، میری عبادت، میری قربانی یا اسی طرح میری اپنی زندگی اور موت کے معاملات میں لا شریک لہ، صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کو پڑھاؤں۔ آج آپ کے سامنے یہ پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے اسی حکم کی مزید یوں سمجھیے تبلیغ ہے، آگے پہنچانے والی بات۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے ان باتوں کو تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، حقیقت یہ ہے یہ صرف اشارے ہیں۔ بات رب العالمین کی عظمتوں کی ہو، اس کی کبریائی کی ہو، اس کی بڑائی کی ہو، اس کے حقوق کی ہو، اس کی عبادت کی ہو، اس کی توحید کی ہو، وقت چاہیے، زندگی کے بڑے قیمتی لمحات چاہیے۔ رب العالمین کو پہچانو، رب العالمین سے جڑو، ہماری دنیا سنور جائے گی، ہماری آخرت کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر، خود سمجھ کر اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔